السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شہ نسیم پر تشریف فرما صدر اجلاس، تاریخی شہر کے معزز اور محترم علماء کرام، باحساس باشعور باضمیر شرکائے اجلاس، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آواز دی گئی اور آپ کے ضمیر نے آپ کو اپنے آرام گاہوں سے نکال کر اس میدان میں بھیجا ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ وقت کی پکار ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی ہم نے عظمت مصطفیٰ کا نعرہ نہیں لگایا، اگر آج بھی ہم نے عظمت مصطفیٰ کی صدائیں بلند نہیں کی، تو جو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس تاریخ میں آنے والی نسلیں ہمارے اوپر لعنت بھیجیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے بعد از خدا توئی قصہ مختصر، چھوٹی سی سورہ میں نے پڑھی ہے، اس سورت کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اس کے پس منظر کو دیکھیں کہ اس کائنات رنگ بو کے اندر بہت سارے ظالم آئے، جاہل آئے اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ آئے جنہوں نے آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلیاں اٹھائیں۔ عظمت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، پرچار کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے عظمت مصطفیٰ کی تبلیغ فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ کہ نبی کی عظمت کو بولو، نبی کی عظمت کو بتاؤ، نبی کی عظمت کے گنگاؤ، نبی کی عظمت کی صدائیں لگاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ موقع ملے تو تفاسیر اٹھا کر کے دیکھ لینا۔ نبی کی عظمت کے گنگانا بھی ضروری ہے اور نبی کی عظمت کو بچانا بھی ضروری ہے۔ نبی کی عظمت کو بچانے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمانی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلے نبی کی عظمت کو بچانے کے لیے، نبی کی عظمت کو جاننے کے لیے، نبی کی صداؤں، نبی کی صداقت کی، نبی کی عظمت کی صداؤں کی تبلیغ کے لیے سب سے پہلی قوت ایمان کی قوت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ایمان کو ٹٹولو، ایمان کا جائزہ لو کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے نبی کی ذات پر، ایمان ہے کہ نہیں ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، دوسری چیز ظاہری طاقت بھی ضروری ہے، ایمانی طاقت بھی ضروری ہے، ظاہری طاقت بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، ظاہری اسباب بھی ضروری ہیں۔ ظاہری اسباب ضروری نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی کو مکے سے ہجرت کروا کر مدینے نہیں بھیجتا، اور ہجرت کرا کر کے نہ جانے کتنی جانیں چلی گئیں اللہ نہیں بھیجتا۔ اللہ مکہ المکرمہ کو مرکز اسلامی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے مکے سے ہجرت کرا کر کے مدینہ بھیجا اور یہ آیت نبی کو بتائی قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بازوؤں میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحابہ کی تاریخ دیکھیے اٹھا کر کے، صحابہ کی تاریخ دیکھیے، صحابہ کے واقعات دیکھیے، صحابہ کی قربانیاں دیکھیے، صحابہ کے مجاہدے دیکھیے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی دیکھیے۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگ رہا ہے جب مدینے میں داخلہ ہو رہا ہے،
ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ کے نبی سے بڑا ایمان کسی کا نہیں ہے، اللہ کے نبی سے بڑی ذات کسی کی نہیں ہے اللہ کے بعد، اللہ کے نبی سے بہتر اور مؤثر تبلیغ اور تقریر کسی کی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ دعا مانگ رہا ہے جب مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں اپنی علماء برادری سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اور پورے مجمع سے بھی یہ بات کہتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہم سے کہتی ہے، اللہ کہتا ہے نبی کو سکھا کر کے جب مدینے میں داخل ہو رہے تو دعا کریے پروردگار مدینے میں میرا داخلہ مبارک فرما، مدینے سے نکلنا مبارک فرما، اور ایک طاقت مجھے اپنی پاس سے دے دے، ایک طاقت مجھے اپنے پاس سے ایسی طاقت دے جو اس طاقت کو تیری تائید حاصل ہو، تاکہ میں مدینے کے اندر بیٹھ کر مرکز اسلامی کو مضبوط کر سکوں، تیرے پیغام کو دنیا کے کونے کنارے تک پہنچا سکوں۔ آج ہم بھیک مانگتے ہیں اپنے حق کی، لیکن طاقت نہیں ڈھونڈتے۔ آج ہم بھیک مانگتے ہیں اور جا کر کے اپنے بھیک کے فریادیں کرتے ہیں اور نہ جانے ایڑیاں رگڑتے ہیں اپنے حق مانگنے کے لیے، انصاف مانگنے کے لیے، حقوق مانگنے کے لیے۔ حقوق نہیں ملیں گے، حق نہیں ملیں گے۔ اسلام کہتا ہے آپ کا حق بنتا ہے تو چھین کر بھی لیجیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا ہوں، آج ہم کہتے ہیں ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ 2014 کے بعد سے، 2014 سے پہلے کی آپ تاریخ دیکھیے، بہت زیادہ اگر کچھ ہوتا تھا تو مسلم پرسنل لا پر چند ایک اٹیک ہوتے تھے، لیکن 2014 کے بعد جب باطل طاقتوں کو طاقت ملی، جب باطل قوتوں کو اقتدار ملا، جب باطل حکومت باطل طاقتوں کو حکومت ملی، تو کیا ہوا؟ کیا اللہ کے خلاف غلیظ نعرے نہیں لگے؟ کیا نبی کی شان میں گستاخیاں نہیں بڑھی؟ کیا قرآن کو نہیں جلایا گیا؟ کیا قرآن کے بارے میں مغلظات نہیں بکے گئے؟ کیا صحابہ اور صحابیات کے بارے میں گستاخیاں نہیں کی گئیں؟ کیا عائشہ کے بارے میں مغلظات نہیں بکے گئے؟ یہ کب ہوا؟ 2014 کے بعد سے چل رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ طاقت ملنے کے بعد ہوا، ورنہ یہ باطل طاقتیں اپنے سوراخوں میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اے مسلمانوں اور مسلمانوں کی رگوں میں ان اسلاف کے خون کے دورے اور مسلمانوں کی نسلوں میں جنہوں نے 900 سال اس ملک پر حکومت کی ہے، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اگر طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ایمان بھی نہیں بچا سکتے، اسلام بھی نہیں بچا سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور میں کہتا ہوں اپنے عبادات کے اندر بھی ہمیں ان کے بھیک کی ضرورت ہوگی۔ کورونا ٹائم نے ہمیں بتا دیا، دجالی نظام نے ثابت کر دیا کہ تم نماز پڑھو گے ہماری اجازت کے ساتھ، مسجدیں کھولو گے ہماری اجازت کے ساتھ، قرآن پڑھو گے ہماری اجازت کے ساتھ، مدرسے کھولو گے ہماری اجازت کے ساتھ، خانقاہیں چلاؤ گے ہماری اجازت کے ساتھ۔ یعنی خانقاہ چلانے کے لیے باطل کی اجازت کی ضرورت ہوگی، نماز پڑھنے کے لیے باطل کی اجازت کی ضرورت ہوگی، اذان دینے کے لیے باطل کے پرمیشن کی ضرورت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ طاقت سے محروم ہیں اور طاقت لینا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ضمیر غلامی کی طرف جا رہا ہے، ہماری سوچ غلامی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم ان صحابہ کی نسلوں سے ہیں اور ہماری رگوں میں ان اسلاف اکابر مجاہدین کا خون ہے جن کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا تھا، مسجدوں کا نہیں، ملکوں کا نہیں، صوبوں کا نہیں، ہمیں اللہ نے پیدائشی دنیا کا امام بنایا ہے۔ اور علامہ اقبال کے بقول آج پھر اسی امامت کی ضرورت ہے، اسی شجاعت کی ضرورت ہے، اسی بہادری کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر کے اس طاقت کی طرف آئیں۔ اگر ہم اس طاقت کی طرف نہیں آئیں گے تو غلامی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور غلاموں کے ہاں غلام پیدا ہوتے ہیں، آزاد نہیں پیدا ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔